عمران خان نے حکومتی جماعتوں سے مذاکرات کے لیے ایک 7 رکنی کمیٹی بنا رکھی ہے، لیکن دوسری جانب 9 مئی کو عمران روس کی شرپسندانہ کارروائیوں اور عمران خان کے ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے نہ صرف عمران خان سے کسی بھی قسم کے مذاکرات سے صاف انکار کر دیا ہے، بلکہ اب تو عمران خان کے خلاف فوجی عدالت میں مقدمات چلنے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں، جس کے بعد مستقبل قریب میں تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات کا امکان معدوم دکھائی دیتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت یا تو جیل میں ہے یا روپوش ہے یا پھر پارٹی سے علیحدگی اختیار کر چکی ہے۔ عمران خان کی جانب سے بنائی گئی مذاکراتی کمیٹی کے اراکین میں شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد قیصر، حلیم عادل شیخ، اون عباسی بپی، مراد سعید اور حماد اظہر شامل ہیں۔ ان میں سے کچھ اراکین جیل میں ہیں، کچھ کا عمران خان سے کوئی رابطہ نہیں اور کچھ کو پولیس ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو ہر صورت مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کسی قسم کے مذاکرات کے حق میں نظر نہیں آتے۔ نواز شریف کے مذاکرات سے انکار کا ملک کی سیاسی صورتحال پر کیا اثر ہوگا؟ اس حوالے سے کالم نگار اور تجزیہ کار وجاہت مسعود سمجھتے ہیں کہ عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے اب مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ وجاہت مسعود کا مزید کہنا ہے، عمران خان کی ٹیم کے حکومتی ٹیم سے مذاکرات ہوئے تھے، وہ ایک اہم بریک تھرو تھا کہ قومی انتخابات ایک دن ہونے چاہیے۔ اب یہ طے کرنا باقی تھا کہ کس تاریخ کو ہونے چاہیے، لیکن عمران خان نے مذاکراتی سلسلے کو ختم کر دیا۔ اب چونکہ عمران خان کا اپنے دوستوں یعنی فوج کے ساتھ براہ راست تنازع ہے اور اس تنازع میں سیاسی حکومت تو سرے سے فریق ہی نہیں تھی، اب اگر اس پریشر کو ختم کرنے کے لیے عمران خان ایک مذاکراتی ٹیم بنا رہے ہیں تو دیکھنا ہوگا کہ اس ٹیم کے لوگ کون ہیں، ان کی کیا اتھارٹی ہے اور کیا اس طرح کے اہم معاملات وہ ٹیم لے کر چل سکتی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا، میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے لیے وقت ختم ہو چکا ہے۔ وجاہت مسعود نے ایک سوال کے جواب میں کہا، اگر مارشل لا کی بات کریں تو اس کا امکان نہیں، کیونکہ ماضی میں مغرب خاص طور پر امریکہ کی مارشل لا کے حوالے سے خاموش حمایت موجود رہی ہے، لیکن موجودہ صورتحال میں پاکستان یورپ اور امریکہ سے الگ تھلگ کھڑا ہے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، دوسری جانب اس وقت پاکستان کا خزانہ خالی ہے، حکومت کے پاس صرف 9 ارب ڈالر پڑے ہیں، جس میں سے اسٹیٹ بینک میں موجود 4.3 ارب ڈالر حکومت کے ہیں اور باقی 5 ارب ڈالرز نجی بینکوں کے ہیں۔ ہمیں 30 جون تک 3.7 ارب ڈالر قرض کے ضمن میں واپس کرنے ہیں، اس کے بعد ہماری حکومت کے پاس 1 ارب ڈالر سے بھی کم رقم بچے گی۔ وجاہت مسعود کے خیال میں مارشل لا ملک کے حالات ٹھیک کرنے کے لیے نہیں لگتا، بلکہ اس کے کچھ اور مقاصد ہوا کرتے ہیں اور یہ وہ وقت نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو قصہ اس وقت چل رہا ہے وہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بقول وجاہت مسعود، جو لوگ بنی گالہ بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ گئے تھے وہ اسی ترتیب سے واپس آ رہے ہیں۔ یہ کام سیاسی حکومتیں نہیں کرتی، نہ ہی ان کے بس میں ہوتا ہے۔ یہ کام تو ہم نے 30 اکتوبر سے 19 دسمبر 2011 کے دوران دیکھا، جب 12 اہم ترین لوگ جن میں شاہ محمود قریشی، جہانگیر ترین، اسحاق خاقوانی اور اعظم سواتی شامل ہیں، عمران خان سے آن ملے تھے۔ اس کے بعد ہم نے 2018 سے پہلے بھی یہ ترتیب دیکھی، جب لوگوں کو بھیجا جاتا تھا اور انہیں 2 رنگا جھنڈا گلے میں پہنایا جاتا تھا۔ یہ کام مالک کا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال نہ تو جمہوریت کے لیے اچھی ہے، نہ معیشت کے لیے اور نہ ہی ملک کے لیے اچھی ہے۔ وجاہت مسعود کے خیال میں عمران خان نے جو مذاکرات کی بات کی وہ خود کو عوام میں بحال کرنے کی کوشش ہے، ورنہ جن لوگوں کو گزشتہ 5-6 برس میں عمران خان نے سیاسی طور پر ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، وہ کس حیثیت سے عمران خان کو معاف کریں گے؟ بدقسمتی ہے جو اتفاق رائے 9 مئی کے واقعات کے بعد پوری قوم میں پایا گیا، وہ اتفاق رائے پاکستان ٹوٹنے یا ایک منتخب وزیر اعظم کو پھانسی دینے اور 12 مرتبہ انتخابات میں عوامی مینڈیٹ تبدیل کرنے پر نہیں پایا گیا۔ دوسری جانب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور سیاسی تجزیہ کار حسن عسکری سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون عمران خان کی جماعت سے عسکری اداروں کی ناراضگی کا فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم مذاکرات کیوں نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ عسکری ادارے پی ٹی آئی سے ناراض ہیں، ان پر غصے ہیں، لہٰذا اس غصے کا فائدہ اٹھا کر وہ سیاسی منظر نامے سے عمران خان کو ہٹانے کا ایجنڈا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔
उनका कहना था कि अगर इन्हें ये मालूम हो जाए कि फौज का गुस्सा नहीं रहा और वो मुज़ाकरात चाहते हैं तो फिर वो इस किस्म का फैसला नहीं करेंगे। बकौल हसन अस्करी, पीडीएम इंतजामी तौर पर इमरान खान को सियासत से आउट नहीं कर सकती। हाँ, अगर हमारी अस्करी क़यादत चाहे तो इनकी जमात से पीडीएम ये करने का सोच सकती है, क्योंकि सरेदस्त ऐसा मुमकिन नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।